ہاتھ بھی اٹھایا، ٹانگ بھی اٹھائی، تو آپ نے فرمایا اب دوسرے بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا وہ تو نہیں اٹھ سکتا اس کے ہوتے ہوئے۔ کہا کہ اب آپ کو تکوین و تشریح کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ کون و مکان پر جو تصنیفات ہوئی ہے وہ اکثر اس موضوع پر ہے، اور اس پہ توجہ کی زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بڑی باتیں پیش آتی ہے، مثلا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کو ذبیح بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ سچا خواب تھا۔ کیونکہ خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ کسی کو ذبح کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ذبح ہرگز نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس تکوین سے تشریح میں کیسے آ گئے؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش پر الہام قلب سے ان کو کپڑوں میں لپیٹ کے بکس میں ڈالا، بکس کو پانی میں چھوڑا اور پانی سیدھا اس نہر میں گیا جو نہر فرعون کے محل کی طرف مڑ رہی تھی۔ تو یہ تکوینیات ہیں۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص بہت تنگ دست تھا، بہت پریشان تھا، عزت والا تھا، لوگوں سے قرض نہیں مانگ سکتا تھا، دریا کے کنارے نکلا اور اللہ تعالیٰ سے کہا۔ ایک شخص غیب سے ظاہر ہوا اور اس نے اس کو 1000 درہم دے دی، نہ نام نہ جگہ نہ وجہ کچھ دے دیے، 1 سال کے ادھار پر۔ سال جب پورا ہو گیا وہ شخص آیا دیکھنے کے لیے، دینے کے لیے، ہر طرح کوشش کی لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ تنگ آ کر کے اس نے ایک لکڑی ڈھونڈی اور اس کو کھوکھلی کر کے اندر سے اس میں وہ 1000 درہم ڈالے اور پھر لپیٹا اور پانی میں ڈالا۔ وہ آدمی جو کنارے پر آ کے اپنا قرض لینے، وہ کافی تگ و دو کے بعد جب اسے کچھ بھی نہیں ملا تو خیال آیا کہ ایک لکڑی جا رہی ہے، یہ سے پکڑ لوں، گھر میں جلنے کے کام آ جائے گی۔ چنانچہ وہ کھول کے دیکھا تو اس کا خط بھی تھا اور 1000 درہم بھی تھے۔ یہ تکوینیات ہے، اس کی تبلیغ ناممکن ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ اول انسان بھی ہے اور اول پیغمبر بھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح تک 10 پشتے ہیں، اور درمیان میں انبیاء و مرسلین۔ آپ کا بیٹا شیس بھی آیا ہے، اس کا بیٹا دانیال بھی آیا ہے، اس کا بیٹا جرجیس بھی آیا ہے، کیکاؤس بھی آیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم۔ ہم نے پھر تشریع پیغمبر کے لیے حضرت نوح و حضرت ابراہیم کو مامور فرما لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اور اس مجلس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا دوسرے کے ذمہ خون تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے، آپ نہیں مار سکتے اس کو، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے مار سکتے تھے۔ تو آپ کو کہا کہ حلا غمستنی، ابو داؤد میں ہے، آپ نے آنکھ کے اشارے سے نہیں کہا، آپ نے کہا الانبیاء لا یغمزون، ہم پیغمبر لوگ آنکھ نہیں مارا کرتے۔ تو دیکھو یہاں اب تشریح اتنی ٹائٹ ہو گئی، اور وہ سعد ابن عبادہ نے جو اپنے قوم کو اشارہ کیا کہ